اتنے میں اس کی ماں آئے، اس کو اٹھائے اور اپنے گود میں لے لے، اور وہ ماں کے ساتھ اپنی شکایت بھرے انداز میں ڈسکورے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ منبر شریف کا کھجور کا خشک تنا اس طرح رو رہا تھا۔ میرے آقا کریم سید کونین نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ، یہ میرے فراق میں، میری محبت میں یہ رو رہا تھا، میں نے اس کو تسلی دی، میں نے اس کو تسلی دی، شفقت کا ہاتھ پھیرا اور یہ خاموش ہو گیا۔ میرے نبی پاک سید کونین سے کھجور کا خشک تنا بھی پیار کرتا ہے۔ اور انسانوں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم محسن کائنات مدنی تاجدار سرکار مدینہ سے والہانہ پیار کریں؟ اگر شعور رکھتے ہیں، اگر رب کائنات نے ہمیں یہ شعور دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک سید کونین کی محبت میں زندگیاں بسر کریں، کیونکہ آقا کریم سید کونین کی محبت دنیا میں وہ خوبصورت سبق ہے جو ہمیں دنیا کی آلودگیوں اور دنیا کی بیرارویوں اور دنیا کی تمام خرافات سے پاک کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی سزا کسی کو مجرم ہونے سے نہیں بچا سکتی، دنیا کی تو کوئی تعزیر کسی معاشرے کو پاک نہیں کر سکتی۔ آپ مدینہ طیبہ کا وہ خوبصورت معاشرہ دیکھیں، جب میرے آقا سید کونین نے قدم رنجہ فرمایا، دنیا کی فطرت کی جتنی برائیاں تھی اس معاشرے میں موجود تھی، وہ تمام لوگ سب برائیوں اور گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن میرے مدنی تاجدار سرکار مدینہ جب تشریف لاتے ہیں، قدم رنجہ فرماتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ النبی پھر مدینہ النور بنا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی گرد میں بھی شفا ہے۔ پھر مدینے میں کیا تھا؟ مدینے کا ہر انسان دوسروں کی فلاح کی سوچ رکھتا تھا، ہر انسان دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہاں پہ پھر کیا تھا؟ پھر ایک دور آیا جب سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر جیسے عظیم آقا کریم کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل عظیم سکالر نکلے، جنہوں نے کائنات میں وہ انقلاب برپا کیا کہ خود عمل سے سکھا دیا انسانوں کو کہ انسانوں کی خدمت اور بھلائی کیسے کی جاتی ہے، اور یہ فلسفہ کائنات میں عام کر دیا کہ ہر کے خدمت کرد مخدوم شد۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ریاست مدینہ کے لیے محمد رسول اللہ جیسا معلم اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق جیسے طالب علم چاہیے جو ان پہ امپلیمنٹ کر کے اس نظام کو پاکیزہ کر دے۔ ایسے بد عمل اور دنیا کی کم فہم لوگ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ وہ روحانیت کی محبتوں کا شہر تھا۔ اگر تم نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پہلے اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرو، اپنے شعور کو اعلیٰ کرو، اب وہ سوچ دلوں میں پیدا کرو جو سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں تھی، وہ سوچ پیدا کرو جو سیدنا علی کو رب نے عطا کی تھی، وہ سوچ پیدا کرو جو سیدنا عثمان کو رب کائنات نے عطا کی تھی۔ کیسی سوچ، کیسا ایثار کا جذبہ۔ ایک غزوہ میں میرے آقا کریم نبی پاک کے صحابہ شہید ہونے لگے، زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے پڑے تھے، پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا کے صحابہ اس پیاس سے چلا رہے تھے، پانی پانی کی صدائیں آ رہی تھی۔ تین تھے ان میں سے جو قریب المرگ تھے، ایک سقا ایک پانی لے کے پانی پلانے والا آیا، پہلے کے پاس آیا، اس نے کہا نہیں میرا بھائی آگے موجود ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس چلا جا۔ وہ اس کے پاس کیا؟ اس نے کہا نہیں ادھر سے آواز آ رہی ہے، وہ بھی پانی کے لیے بلک رہا ہے، اس کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس گیا تو وہ فوت ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس لوٹا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا، تیسرے کے پاس لوٹا، تیسرا بھی فوت ہو چکا تھا۔ یہ ایثار کا یہ سبق، اس قربانی کا یہ سبق کس نے دیا تھا؟ یہ کون سی یونیورسٹی تھی جس نے ایسے خوبصورت سکالر پیدا کیے تھے؟ یہ محمد عربی سید کونین کی مدینہ
नबी की वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से असहाब सूबा पैदा हुए, वहाँ जहाँ से वो सालार पैदा हुए, जिसे साद बिन नबी वकास और जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ऐसे उस्ताद पैदा हुए जिन्होंने अमली जामा पहना के दुनिया वालों को बता दिया कि खिदमत खल्क क्या कहते हैं। उमर फारूक मदीना में गश्त कर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, उस घर के करीब जाते हैं, जाके दस्तक देते हैं, पूछते हैं इस घर में बच्चे क्यों रो रहे हैं। वो खातून कहती है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं और ये बिलक रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं, मैंने हंडिया में पत्थर डाल के उसको हंडिया को आग पे चढ़ा दिया है, इन्हें बताती हूँ कि इसमें कुछ पक रहा है, अभी पका नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये सो जाएं और रात गुजर जाए, लेकिन रात गुजरने का नाम नहीं लेती। अब ये जालिम भूख है, ये ख़त्म ही नहीं होती, इनको नींद भी नहीं आती। उमर फारूक जल्दी से चलते हुए वापस बैतुल माल में जाते हैं, वहाँ से खाने के लिए सामान उठाते हैं, गुलाम के साथ है, वो कहता है अमीरुल मोमिनीन मुझे उठाने दीजिए, मैं खिदमत के पे मामूर हूँ। कहा नहीं, क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने उमर को जवाब दे होना है, तुम्हें नहीं होना। तो दोस्ताने करामी हज़ूर सैयदना उमर अपनी पुश्त पे आटा भी उठाते हैं, चावल भी उठाते हैं, पनीर उस वक़्त की सब चीज़ें उठा के जो उस वक़्त की ज़रूरियात ज़िंदगी थी ले जाते हैं, वहाँ पे आग जला के खुद खाना तैयार करते हैं, फूंके देते हैं, दाढ़ी मुबारक आग में झुलस जाती है, खाना तैयार होता है। आप फरमाते हैं बीबी इन बच्चों को खाना खिलाओ। बच्चे जब सैर होके खाना खा लेते हैं तो आप क्या फरमाते हैं कि ऐ बीबी अब तुम राजी हो। वो कहती है अल्लाह तुम्हें बादशाह बना ले देता तो क्या बात थी, ये उम्र तो वैसे ही लोगों ने बादशाह बना दिया है। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और कहा बीबी माफ कर देना, मैं ही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हूँ। दोस्ताने गिरामी, ये खूबसूरत फलसफा मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन की उस बेहतरीन और खूबसूरत यूनिवर्सिटी ने अता किया था। आज हमें अगर इंसानों की फलाह वाला मजहब चाहिए तो शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया में और सब मज़ाहिब और तहजीबों और तमाम सोचों को तर्क कर दो और सिर्फ अगर दुनिया की फलाह और इंसानों की भलाई चाहते हो तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के अता करने को अपना लो। इंसानों की भलाई का कायनात में एक ही निज़ाम है जो मोहम्मद अरबी ने अता किया था। हम उस निज़ाम को पसंद करते हैं जिसमें इंसान का दोस्त हो, कोई किसी के साथ हसद न रखता हो, कोई किसी के साथ बुग़्ज़ और अनाद न रखता हो। ये अपने अंदर के हसद के बड़े बड़े मीनारों को दफन कर दो, ये अंदर का मोमन जगाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर का इंसान जाग पड़ा उस दिन तुम मुसलमान बन पाओगे। वैसे अगर नमाजें पढ़ते रहो, मत्थे पे मेहराब डाल लो, साथ साथ नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, लेकिन अंदर का इंसान मुसलमान न बना, इसमें हसद बुग़्ज़ और अनाद उसी तरह मौजूद रहा तो तुम कभी भी मोमिन नहीं बन पाओगे। मेरे आका के गुलाम तो ऐसे थे जो सुबह भी एक दूसरे से मुआनका और सलाम करते थे, शाम को भी करते थे। वो उनकी प्यार अल्लाह के लिए था, उनकी दोस्ती रब के लिए थी, उनकी मोहब्बतें रब के लिए थी। अल्लाह पाक आज के इस खूबसूरत मीलाद की महफिल का यही पैगाम है, यही लेके चलो कि ऐ नबी के मोहब्बत करने वाले उम्मतियों, आका करीम सैयद कौनैन की अता करदा फलसफे दीन को अपना लो। मेरे आका करीम सैयद कौनैन ने सिर्फ कौलो फेल के दीन को कौल के दीन को नहीं अपनाया, आपने फेल के दीन को अपनाया। आप किरदार के गाजी थे, गुफ्तार के सिर्फ गाजी न थे, आपने जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। आज हम सब कुछ कहते हैं लेकिन करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। हम दुनिया में बड़े बुलंद बाग नारे तो लगाते हैं लेकिन हम अपने माशरे में नहीं देखते कि कौन सा इंसान भूखा है। हमारे शर्को गरब में, हमारे शुमाल जनूब में कौन सा वो यतीम बच्चा है जिसके घर में खाने के लिए मौजूद नहीं, कौन सी ऐसी बेवा है जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद नहीं। हमें अपने करो फर्ज से तो तल्लुक है, हम चाहते हैं कि दुनिया में अपना नाम और तुर्रा तो बुलंद कर लें लेकिन हमें दूसरों
دوسروں کا خیال نہیں. میرے آقا کا بہترین اور پاکیزہ معاشرہ تب ہی بن پائے گا جب تم اپنے معاشرے کا خیال رکھو گے. انسانوں کی خوبصورت پھلواری اور خوبصورت باغ اس دن ہی مکمل ہوگا جس دن تمہارے دلوں میں انسانیت دوستی آ جائے گی. دوستان گرامی، اسی پیغام کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت پیغام، آج کی یہ خوبصورت محفل اختتام پذیر. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم شریف پڑھیں. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھ اور آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھ. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام دوستوں بیٹھے تشریف رکھیں. اے میرے مالک الملک، اے میری کریم رب، تیری عطا کردہ توفیق و بساط سے یہ خوبصورت میلاد پاک کا اہتمام ہوا. اس میں آنا، اس میں ذکر و فکر اور نبی رحمت سید کونین کا میلاد اور پاک کلام پاک کی تلاوتیں، لنگر کا اہتمام، یہ سب قبول فرما.
مولا کریم جتنے نیک عمل تیری رضا و مشیت کے لیے ہوئی ہے ان سب کو شرف قبولیت عطا کر۔ مولا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش فرما۔ آقا کریم نبی رحمت سید کونین کے صدقہ سے سارے انبیاء اکرام کے حضور، نبی پاک سید کونین کی آل پاک، اصحاب کبار اور نبی پاک سید کونین کے غلاموں کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش فرما۔ میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین کے توسل سے امت پاک کے جمیع مقرب اولیاء، جمیع قطبوں ولیوں ابدالوں کی بارگاہوں میں، خصوصیت سے حضور غوث سمدانی علیہ الرحمہ، حضور امام پاک کی بارگاہوں میں، امام عالی مقام کے حضور، شیخین کے حضور، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں، سید علی ہجویری کے حضور، بہاؤ الدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے حضور شیخ احمد سرہندی کی بارگاہ میں، حضور جمال اللہ رام پوری کی حضور فیض اللہ تیراہی کی بارگاہ میں، بابا نور محمد چوراہی کے حضور، خواجہ فقیر محمد چوراہی کے حضور، خواجہ سید شاہ چوراہی کے حضور، خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے حضور اور خواجہ پیر غلام نقشبند رحمت اللہ علیہ کے حضور۔ مولا کریم ان مقربوں کا صدقہ، اس کا اہتمام کرنے والے ان سب اہل خانہ رانا صاحب کے مرحوم والدین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ جتنے لوگ آئے ان کے عزیز و اقرباء و والدین میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی بخشش فرما دے، سب کے درجے بلند فرما۔ مولا اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہم خالی چولیاں لیے تیری بارگاہ میں آئے، مولا اپنے کرم کی بھیک عطا فرما دے۔ مولا ہم میں سے بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، مریضوں کے دکھ درد دور فرما دے۔ مولا دنیا کے دکھ دردوں اور الجھنوں کو رفع فرما۔ مولا جن کے گھروں میں اولاد کی کمی انہیں اولادیں عطا کر، جن گھروں میں رزق کی کمی انہیں رزق عطا کر، جن گھروں میں بیماریاں ان کی بیماریاں اور بلائیں رفع فرما، جن کی اولادیں نافرما ان کو تابع فرما بنا دے، جن گھروں میں شریں ان کی شریں دور فرما، جن گھروں میں الجھنیں ان کی الجھنیں دور فرما، جن گھروں میں خرافات ان کی خرافات رفع فرما، جن کے گھروں میں مسائل ان کے مسائل حل فرما، جن گھروں میں الجھنیں پریشانیاں وہ دور فرما۔ مولا اپنی رحمتوں سے بیماروں کو شفا۔ اے میرے سمیع و بصیر مالک، اے میرے مالک الملک قادر مطلق رب، اپنے کرم سے تو دلوں کے حال جانتا ہے، جتنی آسیں ہیں، جتنی التماسیں ہیں، جتنی التجائیں ہیں وہ سب کی سب قبول فرما لے۔ مولا سب کو پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، سب کو دنیا کی مشکلوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، سب کو دنیا میں خیریت کی زندگی عطا فرما دے، سب کے دنیا کے معاملات میں درستگی عطا فرما، رزقوں کو وسیع کر دے، طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ مولا دنیا میں آسانیاں نصیب فرما، دنیا کے بیگانوں سے، دنیا کے بیرارویوں سے محفوظ فرما، شیطانوں کی شر سے محفوظ فرما، الجھنوں سے محفوظ فرما اور خیریت کی زندگی عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائلنا اشکالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی آلہ الصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنہاں دوستاں نے بیعت ہونا ہے وہ اگے تشریف لے آؤ، جنہاں دوستاں نے بیعت ہونا وہ اگے آ جاؤ، جنہاں دوستاں نے سلسلے دی بیعت ہونا وہ اگے آ جاؤ، انہاں واسطے جگہ بنا دی بڑی مہربانی، جنہاں نے بیعت ہونا اگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اسألک من التوبہ توبہ توبہ۔ اس میں اللہ کی اجازت، قبول قبول قبول۔ اس طرح ہاتھ باندھ لو، دل کی طرف بیان کر کے اللہ کا ذکر، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
بیٹے نماز پڑھا کرو، درود شریف ہر نماز کے بعد، فجر اور عشاء کے بعد دل کی طرف دھیان کر کے تصور شیخ کے ساتھ خفی انداز میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ درود شریف کے کارڈ لے لو اور درود شریف پڑھا کرو، اور جو تعلیمات لکھی ہوئی ہیں ان پہ عمل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا سید الاولین والآخرین، میرے مولا انہیں نیک صالح بعمل مسلمان بنا، ان کی توبہ قبول فرما، انہیں شروں سے محفوظ فرما، انہیں ہدایت کی زندگی عطا فرما، انہیں کج روی سے گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، انہیں نبی پاک سید کونین سیب الاولاق کی غلامی عطا فرما اور دنیا میں استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سارے دوستوں